السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جان نثار کی قسط نمبر 4۔ مہوش: تو کیا ہوا؟ آپ کی سالگرہ تھی تو کیسے نہ آتی؟ آپ کے لیے سب قبول ہے۔ شیرو حیرانی سے مہوش کو دیکھنے لگتا ہے۔ تبھی راجو درمیان میں بولتا ہے: راجو چلو یار جلدی کرو، نہیں تو فلم شروع ہو جائے گی۔ پھر چاروں اندر ہال میں جاتے ہیں۔ صبح کا شو تھا اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ چاروں کی سیٹ ایک ساتھ میں ہی تھی۔ پہلے شیرو بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ مہوش بیٹھ جاتی ہے، پھر شہناز، پھر راجو۔ شیرو راجو کی طرف دیکھتا ہے تو راجو آنکھوں سے التجا کرتا ہے اشارے سے۔ شیرو بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مہوش کے دل میں آج خوشیوں کی شہنائیاں بج رہی تھی۔ جانے کب سے وہ شیرو کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنا حال دل بیان کر سکے۔ پتہ نہیں کب سے وہ شیرو کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی، اور ایک شیرو تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں لائٹس بجھ جاتی ہیں اور فلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک رومانٹک محبت کی کہانی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کی فلموں میں کس کرنا تو عام بات ہے۔ ایسے ہی فلم میں جب کسنگ سین آتا ہے، ہیرو ہیروئن کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہے تو شیرو کے دل میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ آخر تھا تو وہ بھی ایک گبرو جوان۔ وہیں مہوش کے دل میں بھی طوفان اٹھنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے آنے لگتے ہیں اور وہ اچانک شیرو کا ہاتھ کس کر پکڑ لیتی ہے۔ شیرو مہوش کو دیکھتا ہے، دونوں کی نگاہیں ملتی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی نہیں بولتا، مگر دونوں کے ہی دل مچل رہے تھے۔ شیرو اپنا چہرہ سیدھا کر لیتا ہے اور خود کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑے بہت گرما گرم سین فلم میں آتے ہیں اور انٹرول ہو جاتا ہے۔ شیرو سب کے کھانے کے لیے سنیکس لاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں فلم پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فلم میں ایک بیڈ روم سین آتا ہے، جسے دیکھتے دیکھتے شیرو کا بادشاہ اکڑنے لگتا ہے، اور مہوش کا بھی برا حال تھا۔ وہ بھی ہوس میں چلنے لگتی تھی۔ شیرو بس آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالتا ہے۔ مہوش کا ہاتھ ابھی بھی شیرو کے ہاتھ پر تھا۔ ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، فلم ختم ہو جاتی ہے، چاروں باہر آتے ہیں۔ شیرو شکر ادا کرتا ہے کہ فلم ختم ہوئی۔ راجو: کیوں، کیسی لگی فلم تجھے؟ شیرو غصے سے دیکھ کر: بکواس۔ راجو: مجھے تو بہت مزہ آیا۔ اتنا بول کر وہ شہناز کو دیکھتا ہے اور شہناز شرما جاتی ہے۔ شیرو سمجھ جاتا ہے کہ راجو نے کچھ تو کیا ہے، مگر چپ رہتا ہے۔ وہیں مہوش چپ تھی اور شیرو کو دیکھ رہی تھی۔ شیرو: اب چلیں گھر؟ راجو: یار پارٹی تو ابھی رہتی ہے نا، چل کچھ کھا پی کر آتے ہیں۔ شیرو غصے سے راجو کو دیکھتا ہے، مگر راجو پھر التجا کرتا ہے اشارے سے۔ شیرو: بتا پھر کہاں چلیں، کیا کھانا ہے؟ راجو: مہوش، شہناز تم بھی تو بتاؤ کیا کرنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ مہوش: شہر کے بارے میں ہمیں کیا معلوم، آپ ہی دیکھ لو۔ پھر چاروں ایک رکشہ کرواتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چھوڑ دے۔ چاروں ریسٹورنٹ میں جا کر تھوڑا بہت کھا کر واپس چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مہوش دل میں سوچ رہی تھی کہ کیسے بات کرے اپنے دل کی، مگر شیرو تھا کہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی مہوش راجو اور شہناز کو اشارہ کرتی ہے تو شہناز باتھ روم جانے کا بول کر اٹھ جاتی ہے اور راجو بھی اٹھ جاتا ہے۔ ان کے جاتے ہی مہوش اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک خط نکال کر شیرو کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار پڑھ لینا پلیز، اتنا مجھ پر احسان کر دینا۔ شیرو حیران سا اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اور کہتی ہے
مگر مہوش کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں التجا کی آس دیکھ کر وہ خط پکڑ کر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ مہوش کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ شیرو نے خط لیا، مطلب اس کا چانس ہے۔ کیا پتہ اس کا خط پڑھ کر شیرو کو اس پر ترس آ ہی جائے۔ اس خط میں مہوش نے اپنے دل کا سارا حال بیان کر دیا تھا۔ کتنے ہفتوں سے لکھ لکھ کر، کاغذ پھاڑ پھاڑ کر آخر ایک خط لکھا تھا۔ اتنے زیادہ جذبات اس نے لکھ دیے تھے الفاظوں میں کہ کوئی پتھر بھی ہو تو پگھل جائے، مگر شیرو پگھلے گا کہ نہیں یہ پتہ نہیں۔ تھوڑی دیر میں شہناز اور راجو آ جاتے ہیں اور کھانے کے پیسے شیرو دیتا ہے۔ پھر سب نکل پڑتے ہیں بس اسٹاپ کی طرف۔ یہاں سے بس اسٹاپ دور نہیں تھا، اس لیے پیدل ہی نکل گئے۔ ابھی راستے میں جا ہی رہے تھے کہ گلی سے اچانک ایک عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ عورت: بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، بچاؤ بچاؤ شیرو آواز سن کر آواز کی سمت میں بھاگتا ہے۔ گلی سنسان تھی اور آگے سے بند تھی، اس طرف کوئی گھر دکان کچھ بھی نہیں تھا، شاید کسی ہوٹل کی بیک سائڈ تھی۔ شیرو تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا جاتا ہے تو ایک اندھیرے کونے میں اسے 3 گنڈے دکھتے ہیں جو ایک عورت کو پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ وہ کوئی لٹیرے لگ رہے تھے جو عورت سے چاقو کی نوک پر زیورات اتروا رہے تھے۔ شیرو تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے راستے میں پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا کر مارتا ہے جو سیدھا ایک گنڈے کے سر میں لگتی ہے اور خون کی دھاڑ اس کے سر سے پھوٹ پڑتی ہے۔ دوسرا گنڈا چاقو لے کر شیرو کو مارنے کو آتا ہے کہ شیرو اس کا بازو ہوا میں ہی پکڑ لیتا ہے اور بازو مروڑ کر اس گنڈے کا دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے ہوا میں اٹھا کر پٹخ دیتا ہے۔ تبھی تیسرا گنڈا تیز رفتاری سے چاقو لے کر حملہ کرتا ہے اور ایک بار اس کا شیرو کے بازو پر لگ جاتا ہے، مگر شیرو تو پہلوان تھا، وہ اس کی پرواہ کیے بنا تیسرے گنڈے کو بھی پکڑ کر زور سے دیوار میں اس کا سر مار دیتا ہے اور وہ بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تینوں کو نپٹا کر شیرو عورت کی طرف مڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک حسن کی دیوی کھڑی ہے، بالکل دودھ جیسا رنگ، چمکتا چہرہ، شربتی آنکھیں۔ اس عورت کو دیکھ کر تو شیرو کو حوروں کا تذکرہ یاد آ گیا۔ سپنوں کی رانی، کیا زبردست جسم تھا، قمیض شلوار میں تو وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ بال سر پر باندھے ہوئے تھے۔ عمر کا اندازہ لگانا مشکل، شاید 30 کے آس پاس کی ہوگی۔ شیرو ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ عورت من میں اس کا چہرہ مجھے اپنا سا کیوں لگ رہا ہے، آخر کون ہے یہ، ایسے لگ رہا ہے یہ میرا اپنا ہے۔ شکریہ بیٹے، تم نے میری جان بچائی، میں بہت احسان مند ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیرو ہوش میں آتا ہوا: جی وہ شیراز نام ہے میرا، سب مجھے شیرو کہتے ہیں، اور پلیز آپ شکریہ مت کہیں، ایک طرف مجھے بیٹا بول رہی ہیں اور پھر شکریہ کہہ کر مجھ پر احسان کر رہی ہیں۔ عورت:
تم واقعی اخلاقی اور ایک اچھے گھر سے ہو. یقیناً تمہاری ماں کوئی عظیم عورت ہوگی جس نے تمہارے جیسا بیٹا پیدا کیا. شیرو: ارے آپ ایسے ہی میری تعریف کرنے لگی ہیں. میں نے تو بس اپنا فرض ادا کیا ہے. عورت: نہیں شیرو، آج کل کے زمانے میں کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ اور تم نے تو اپنی جان کی بازی لگا دی. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تبھی اس عورت کی نظر شیرو کے بازو پر لگے زخم پر پڑتی ہے. وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑ کر شیرو کے بازو پر باندھ دیتی ہے. یہ سب ہوتے ہوئے راجو بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور سب دیکھ رہا تھا. اسے بھی شیرو کے زخم کو دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے. راجو: ارے یہ کیا، اتنی چوٹ لگ گئی تجھے؟ شیرو: کچھ نہیں یار، بس خروچ ہے ہلکی سی، تو ٹینشن نہ لے. راجو: چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. شیرو: ارے ذرا سی تو چوٹ ہے، اتنی تو لگتی ہی رہتی ہے. عورت: تمہارا دوست صحیح کہہ رہا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس پٹی کروا لو. شیرو: ارے آپ نے پٹی تو کر دی ہے، اب آپ کے پیار اور محبت سے بڑھ کر کوئی دوا تھوڑی ہو سکتی ہے. ویسے بھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گاؤں واپس جانا ہے. اگر دیر ہو گئی تو گھر والے پریشان ہوں گے. عورت: ارے ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ تم نے میری اتنی مدد کی ہے، مجھے کچھ تو موقع دو خدمت کا. شیرو: ارے نہیں میڈم، پلیز، ہمیں سچ مچ دیر ہو رہی ہے. پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ضرور آپ کے ہاتھ کی چائے پیوں گا. عورت ہنستے ہوئے: ٹھیک ہے، یاد رکھنا. ویسے میرا نام میڈم نہیں، عارفہ ہے. شیرو مسکرا کر: ٹھیک ہے عارفہ جی، آپ چلتے ہیں، اب چلتے ہیں، اجازت دیجیے. پھر شیرو اور راجو چل پڑتے ہیں. گلی سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے مہوش اور شہناز گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی. سب سے شیرو بھاگ کر گیا تھا. مہوش کا دل ڈر کے مارے بیٹھا جا رہا تھا. اوپر سے راجو دونوں کو پیچھے آنے سے منع کر کے گیا تھا. مہوش جب شیرو کو دیکھتی ہے اور اس کے بازو پر پٹی دیکھتی ہے جس میں خون لگا ہوا تھا، وہ ہڑبڑا کر شیرو کے سینے سے چپک جاتی ہے اور رونے لگتی ہے. شیرو کے دل کو ایک میٹھا سا احساس ہوتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ مہوش کو خود سے الگ کر کے چپ کرواتا ہے. شیرو: ارے مہوش، تم کیوں بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ بس ذرا سی خروچ ہے، کچھ نہیں ہوا، پلیز چپ ہو جاؤ. مہوش روتے ہوئے، آنسو پوچھتے ہوئے: کیا ضرورت تھی ایسی مصیبت میں پھنسنے کی؟
اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ شیرو کے دل میں یہ بات بہت اثر کرتی ہے کہ میرا کیا ہوتا۔ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مہوش کس حق سے اتنی بڑی بات کہہ گئی جو سیدھا شیرو کے دل پر اثر کر گئی۔ پھر شیرو اسے چپ کرواتا ہے اور بس اسٹاپ کی طرف چل پڑتے ہیں چاروں۔ بس اسٹاپ پر تھوڑی ہی دیر میں بس آ جاتی ہے۔ بس کی سیٹ فل تھی، اس لیے چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے آگے راجو، پھر شہناز، پھر مہوش اور پھر شیرو۔ بس چل پڑتی ہے اگلے اسٹاپ پر اور لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ بس میں اور بھیڑ بھی ہو جاتی ہے۔ شیرو نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہوش سے چپک جاتا ہے۔ بس کا بار بار بریک مارنے سے شیرو بار بار مہوش سے ٹکرا رہا تھا، جس سے شیرو کے نچلے حصے میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ مہوش کے بیک سائیڈ کے ساتھ ٹکرا کر شیرو کا بادشاہ سر اٹھانے لگا۔ شیرو کو شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہوش کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہیں مہوش کو بھی شیرو کا بادشاہ اپنی بیک سائیڈ پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک میٹھا سا احساس اسے ہوتا ہے۔ اس کی کنواری اگلی والی رانی میں ہلچل ہونے لگتی ہے اور مہوش خود پر کنٹرول کھونے لگتی ہے۔ اب مہوش بھی اپنی بیک سائیڈ جان بوجھ کر شیرو کے بادشاہ پر دبانے لگتی ہے اور مزے لینے لگتی ہے۔ یہ اس کی زندگی میں نیا احساس تھا جو اسے بڑا مزے دے رہا تھا۔ وہیں شیرو خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر بن گیا تھا اور پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ شیرو پیچھے ہٹنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر بھیڑ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ پاتا۔ بیک سائیڈ کے احساس نے شیرو کے بادشاہ کی نیند خراب کر دی تھی اور اب وہ اس پر ٹکرے مار رہا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ شیرو کا بادشاہ پورے جوبن پر آ گیا تھا جو لوہے کی راڈ کی طرح مہوش کے اندر گھس جانا چاہتا تھا۔ مہوش بادشاہ کی موٹائی اور لمبائی اپنے بیک سائیڈ پر محسوس کر کے پوری طرح پانی پانی ہو گئی تھی اور اپنی بیک سائیڈ کو دبائے جا رہی تھی۔ بادشاہ پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا احساس تھا اپنے بیک سائیڈ پر کسی مرد کے بادشاہ کا۔ شیرو خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تک کی زندگی میں اسے یہ احساس کبھی نہیں ملا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ پہلوانی میں تو یہی سکھایا جاتا ہے، عورتوں سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ مگر آج شیرو کا خود پر قابو نہیں تھا۔ اب اسے بھی یہ احساس مزہ دینے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ بھی زور لگا کر بادشاہ کو مہوش کے بیک سائیڈ میں گھسانے لگا۔ مہوش زیادہ دیر خود کو روک نہیں پائی اور وہیں کھڑے کھڑے جھڑ گئی۔ اب اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، پسینے سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ تبھی بس رکتی ہے اور 2 سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ شیرو شہناز اور مہوش کو وہاں بٹھا دیتا ہے اور اپنی شرٹ باہر نکال کر اپنے اکھڑے ہوئے بادشاہ کو چھپا دیتا ہے۔ ایسے ہی 1 گھنٹے کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور چاروں گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ مہوش شیرو سے نظریں نہیں ملا پاتی اور چپ چاپ شہناز کے ساتھ نکل جاتی ہے۔
शेरू भी बस में हुए हादसे से शर्मिंदा था, इसलिए जल्दी जल्दी वो भी निकल जाता है राजू के साथ। रास्ते में शेरू राजू को कहता है, जल्दी चल, आज तो डांट पड़ेगी, 5 बज गए हैं, अम्मा गुस्सा करेंगी। तब दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। नाइला घर में परेशान इधर से उधर घूम रही थी और सोच रही थी कि इसे शेरू को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर शेरू को कुछ हो गया तो। वो कई बार मायरा से भी गुस्से में कह चुकी थी कि सब तेरी वजह से हुआ है, अभी तक नहीं आया, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं देख तेरा क्या हाल करती हूँ। इतने में दरवाज़ा खुलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं इसकी अगली किस्त अपलोड करूँ तो आप लोगों को बआसानी मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।